वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी इस सवाल किया कि सर आपने जो अपनी रीडिंग हैबिट बनाई है ये आपने बनाई किस तरह से, और इसके बाद जब एक तो रीडिंग करते हैं उसके बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन चीज़ों को फिर आप कंसिस्टेंसी से लेके चलते हैं, उस तरह अपनी आप बुक्स चूज़ करते हैं, तो ये सारा कुछ आप कैसे कर लेते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हर चीज़ की ना एक रिक्वायरमेंट होती है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप सही तरह से बैठ के अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस करें कि ये क्यों है, कैसे है, इसका क्या जवाब होगा, क्या मुझे आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना बंदा किसी सही डायरेक्शन पे चला जाता है। मैं अपने केस में मैं हर चीज़ के बारे में जहन में बहुत सवाल शुरू से रखता था, बचपन से ही रखता था। मैं जिसका मुझे नहीं पता होता उसके बारे में मेरे पास थाउजेंड्स क्वेश्चन होते थे कि जिसका मुझे नहीं पता था। आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, उसके लिए मेरे हज़ारों क्वेश्चन हैं। फर्ज करें मेरे साथ कोई डाटा साइंटिस्ट बैठा हो तो मैं 1000 सवाल उससे पूछ सकता हूँ उस नॉलेज के बारे में जो कि मुझे नहीं पता। मेरे साथ कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा हो तो मैं उससे बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूँ साइकोलॉजी के बारे, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, बहुत कुछ, ठीक है ना। तो मेरे सामने कोई रिलीजियस स्कॉलर बैठा हो तो मैं उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ सकता हूँ दीन के बारे में, जो कि बड़ी एक रैशनल सी अप्रोच के साथ आप सवाल पूछ लेते हैं। जब आप इतने सवाल आपके अंदर पास होते हैं ना, तो फिर आप उसके ना जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर वक्त आपको साइकेट्रिस्ट मौजूद नहीं है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, रिलीजियस स्कॉलर मौजूद नहीं है। हर वक्त उनकी अपनी एक वेयर एंड टेयर होती है कि आप उनसे कैसे पूछेंगे। वो कहेंगे जी आज मुझे ना पूछें, आज मेरे पास टाइम नहीं है, शाम को बैठते हैं। तो फिर आपको कहाँ से हाल मिलेंगे, अपने सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे? तो वो किताबें हैं, और किताबों में वो अजीम लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े राइटर, फिलोसोफर्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े वॉरियर्स, बड़े बड़े कामयाब लीडर्स, ठीक है ना, बड़े बड़े कामयाब हुक्मरान, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, ठीक है ना, बड़े बड़े रियल एस्टेट और सेल्स के गुरुज, उन्होंने किताबें लिख दी। अब उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो उन्होंने कोई 2, 4, 5, 10 साल, 15 साल की मेहनत और रियाजत के बाद वो किताबें लिख दी हैं, ठीक है ना। और जिस तरह मैं हूँ, इस तरह हर बंदे की अपनी एक अफोर्डेबिलिटी है कि वो कितनी किताबें खरीद सकता है, पढ़ सकता है और वो रख सकता है। तो फिर वो किताबें अगर आपके पास हैं और आप एक लाइब्रेरी अपने पास सेट कर लेते हैं जिसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मौद है और आप उसको पढ़ते हैं, उससे बेनिफिट उठाते हैं, तो ये आपकी जो है ना हैबिट की तरफ आगे बढ़ जाती है, रीडिंग की तरफ। अच्छा, फिर जैसे मेरा काम है, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ, तो मैं रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ ना कुछ। ये बाय डिमांड है, बाय चॉइस है, बाय विल है, या मेरा एक काम है ये कि नया से नया कुछ ना कुछ सीखते रहना। तो उसमें भी किताबें बहुत आपको हेल्प करती हैं। कुछ ना कुछ आप नया पढ़ते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को ना, ये भी ना रीडिंग भी बेसिकली जिस तरह कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, कि हम रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जी, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाता है। तो फिर आपका पैसा जो है वो प्रॉफिट गेन करता है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट और फर्दर प्रॉफिट। इसी तरह ये जो नॉलेज है और ये भी कंपाउंड हो जाता है। जैसे मैं कल पढ़ रहा था कि दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम इंटेलिजेंस, तमाम क्रिएटिविटी, हाँ जी, तमाम लीडरशिप, सब मिल के जो है ना कंज्यूमर से पैसा निकालने की तरफ काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्यूचरिस्टिक प्लान बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसलिए बन रही हैं कि भाई किसी की जेब से पैसा निकालें, और वो बड़े बड़े ब्रांड बन रहे हैं, बड़े बड़े नाम बन रहे हैं, ये वो। अब ये देखिए ना, तो अच्छा, फिर इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि जो कंज्यूमर होना है, यानी पैसे को खर्च करना है, वो कितना वो आप समझ लीजिए कि वो कितना इसकी वैल्यू को समझता नहीं है, तो वो खर्च करता है। इन्वेस्ट नहीं करता, वो खर्च करता है। उसके बदले जो लोग इन्वेस्ट करके बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो कितना कमाएंगे? खर्च तो वो भी करेंगे, लेकिन वो पहले
یہ پروجیکٹ بنا کے اس سے پھر بہت پیسہ کمائیں گے اور اس میں پھر خرچ بھی بہت کریں گے. اور وہ لیکن یہ جو بندہ ہے جو جس کے پاس پیسہ آیا اس نے صرف خرچ کر دیا اور اس کے پاس وہ سیڈ وہ بیج ختم ہو گیا. تو اس طرح میں کوئی نہ کوئی نئی چیزیں جب سیکھتا رہتا ہوں تو وہ میرے لیے نا بڑا ویلیوبل رہتا ہے. پھر ایک بیچ میں میں نے ویڈیو دیکھی کہ جی ایک چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہے, انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کوئی, اور فیصلہ کیا کہ خاتون نے ان کے ہاں درخواست دائر کی ضمانت کے لیے کہ میرے پیچھے سیکورٹی گارڈ اور یہ سیکورٹی اداروں کے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے بیٹی کو کھانا دیں, اس کے بعد اس کو انہوں نے ضمانت دی. انہوں نے کہا کہ میرا یہ فرض تھا کہ میں جو نا وہ کروں. تو وہ بڑی خبریں بن گئی, وہ بڑے مطلب ایک بندے نے اگر کوئی صاف حقیقت اور انصاف کی بات کر دی ہے تو وہ ہیرو بن گیا ہے. حالانکہ وہ تمام ججوں کا انکلوڈنگ چیف جسٹس یہ فرض ہے کہ وہ انصاف کرے. اور جب میں نے یہ کوئی آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا. تو پھر میں نے اب آپ سوچیں کہ اس سے پھر بندہ اسکیپ کیسے اختیار کرے. پھر میں نے کتاب لی اور پڑھنا شروع کر دیا اور میں بالکل واپس اپنی ڈائریکشن پہ چلا گیا. یعنی میں بھی ڈی فوکس ہو گیا جب یہ میں نے سارا تماشا دیکھا. تو پھر میں کتاب کے اندر محو ہو گیا اور پھر میں اپنے سیکھنے کی طرف چلا گیا. تو میں تو یہ سوچیے جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی کوئی فائرنگ ہو جائے تو آپ آگے کوئی بلٹ, جو بلٹ کو بچانے کے لیے لوہا ہوگا ہے جی, کوئی بلٹ پروف چیز ہوگی یا کوئی. تو میں تو یہ جو ظلم ستم اور یہ جو ناانصافی اور یہ جو غربت اور یہ جہالت اور یہ جو سارے جب اس کے جو مظاہرے ہیں اس سے بچنے کے لیے میں تو کتاب کا سہارا لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ پھر ہمیں ایک صحیح وزڈم عطا کرتی ہے کتاب. کیونکہ یہ جو لوگ یہ جو کر رہے ہیں ان کا پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو جاہل ہی لوگ ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں. جتنی ان کی فہم و فراست ہے, جتنا ان کے تھنک ٹینکس ہیں, وہ کوالٹی آف ان کے تھنک ٹینکس کی چیک کریں تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کہ جو یہ اپنے کو جو ہے نا وہ جتانے کے لیے پورے ادارے کو ہرا رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, ان کے بیج بو رہے ہیں. حالانکہ ان کو تو انصاف کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے, بڑھ کے زیادہ انصاف کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں جگہ پیدا ہو. تو یہ کتابیں ہیں جو کہ مجھے بچاتی ہیں. میں آپ کو سمجھ لوں کہ میرے لیے ایک, اور دوسری بات یہ کہ آج جو جس دور میں ہم اور آپ ہیں, اس دور کے اندر بہت کم لوگ ہیں جن کے اچھے شوق ہیں, اچھے رجحان ہیں, ٹھیک ہے, اچھا سوچتے ہیں, اچھا ان کا زندگی گزرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ اگر آپ کو وہ میسر نہ ہو ہر وقت تو پھر آپ کتابوں میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے سوچنے کے انداز دیے, بہترین انداز دیے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے میں کل رات کو پڑھ رہا تھا کہ جی 2 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ انسان کو کامیاب بناتی ہیں. 2 چیزیں ہیں, باقی کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ 2 چیزیں ہوں کہ جو بندہ کامیاب ہو گئی ہوگا. وہ ہے نمبر 1 یہ کہ ایکشن لینا, ٹیک ایکشن, نمبر 1. اور دوسرا ہے سیلف ڈسپلن. اگر بندہ ایکشن لینے والا ہے اور سیلف ڈسپلن ہے تو وہ کامیاب گرنٹیڈ ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بندہ ذہین بہت ہونا چاہیے, بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے بہت, بندہ جو ہے وہ پیسے والا ہونا چاہیے. یہ بالکل فضول ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے. سیلف ڈسپلن کی اور ایکشن لینے کی ریکوائرمنٹ ہے. پیسہ آپ نے زیادہ کمانا ہے, عزت کمانی ہے, زندگی میں کامیاب ہونا ہے, اس کے لیے. تو یہ کتابیں بتاتی ہیں جی, یہ کتابیں آپ کو فوکس ہونے میں ہیلپ دیتی ہیں, آپ کو کامیاب ہونے میں, آپ کو بڑا انسان بننے میں. آپ قائد اعظم کی مثال دے دی. علامہ اقبال تو خیر رائٹر اور پوئٹ تھے, وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے, لیکن قائد اعظم کی مثال لیجئے کہ وہ بہت اچھا مطالعہ کرتے تھے اور بچپن سے ہی ان کو یہ شوق تھا. تو یہ مطالعہ ہے جو بیسیکلی بندے کو جو ہے نا وہ دوسروں سے فرق کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا جو باڈی ہے نا, جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, سردی گرمی یہ سب لگتا ہے, تو یہ ہارڈ ویئر ہے. یہ ہر ہارڈ ویئر کو اسی طرح کی ریکوائرمنٹ آتی ہے. لیکن جو سافٹ ویئر ہے نا, جو ہر باڈی کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے, اس کا دماغ ہے, کیلکولیشن کرنے کا اس کا ایک انداز ہے, طریقہ ہے. تو یہ سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے کتابوں کے تھرو, نالج کے تھرو, علم کے تھرو, ہے جی. یہ سافٹ ویئر ہے جو بندوں کو فرق ڈالتا ہے. ادروائز سافٹ ویئر تو بہت خوبصورت بھی ہوں گے, لیکن اگر ہارڈ ویئر تو بہت خوبصورت ہوں گے, لیکن اندر اگر
سافٹ ویئر خوبصورت نہیں ہے تو وہ ہارڈ ویئر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کتابیں ہیں جو کہ آپ کو دے. تو میں اچھا پھر سلیکٹ کیسے کرتا ہوں؟ سلیکشن کا ایک بڑا دلچسپ پروسیس ہے. ہر کتاب جو میرے گولز کی طرف مجھے لے کے آگے جاتی ہے وہ میں خرید لیتا ہوں. چاہے مجھے کتاب یہ بتا رہی ہے فرض کریں کہ آپ نے صحت مند کیسے رہنا ہے, ہارٹ اٹیک سے کیسے بچنا ہے, شوگر سے کیسے بچنا ہے, اب یہ میری لائبریری میں موجود ہیں کتابیں, ٹھیک ہے نا. آج نہیں تو کبھی نہ کبھی میں اسے استفادہ تو ضرور کروں گا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی اس طرح ہے نا جس طرح کہ آپ کو ضروری ٹولز چاہیے. فرض کریں آپ نے کوئی مشینری کھولنی ہے, موٹر کھولنی ہے, تو اس میں آپ کو چھوٹا پیچ کا چاہیے, بڑا پیچ کا چاہیے, آپ کو کچھ اور چاہیے. یہ سارے ٹولز ہیں وہ کھولنے کے لیے آپ کو چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو کتابیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے وہ معاہدوں کی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ کبھی زندگی میں بندہ نے کوئی معاہدہ کرنا ہو تو اس کی روشنی میں وہ دیکھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاہدے فرمائے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی جو دعائیں ہیں وہ میرے پاس کتاب موجود ہے کہ آپ کی جو پیاری دعائیں جو آپ دعائیں کیا کرتے تھے. اچھا پھر آپ نے اگر فرض کریں معاشی میدان کے اندر رسک لینا ہے, رسک کیسے لینا ہے, تو وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں کہ زندگی میں رسک کیسے لینا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. تو جو چیز میں سمجھتا ہوں مجھے چاہیے میری زندگی میں, مجھے سیکھنا چاہیے اسے, تو وہ میں اس سے وہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں پڑھتا ہوں. پھر یہ جیسے دنیا نے بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں, تھنک اینڈ گرو رچ یا اس طرح کی کتابیں ہیں, یہ تو کیونکہ ان کی بہت ہائپ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کتاب لے لیتے ہیں کہ اتنی ہائپ کیوں ہو گئی, کیا اس میں لکھا ہوا ہے, تاکہ آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہ چند تجاویز ہیں جو کہ میں کتابوں کے حوالے سے ہے میرا. پراپرچونیٹی بھی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.